السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ہماری کوئی غلطی ہو تو ہمیں سوری کہنا کتنا مشکل لگتا ہے۔ کسی کو کہنا کہ یار مجھے معاف کر دے، یہ ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ ہماری غلطی بھی ہو، ہمیں پتہ بھی ہو، پھر بھی یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دے، یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کسی کو سوری کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پہ دیکھیں کہ جب ہم کسی کو سوری کہنے لگتے ہیں، کئی بار کوشش بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اب سوری کہہ دیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں تاکہ ہمارا معاملہ درست ہو جائے، لیکن پھر ہم سوری کیوں نہیں کہہ پاتے؟ ادھر ہم دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ کہ میں اسے سوری کہوں گا تو اس بندے کو لگے گا کہ میری غلطی ہے، کہ پہلے تو میں اڑا ہوا ہوں، میں ڈٹ گیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میری غلطی نہیں ہے، لیکن اگر میں نے سوری کہہ دیا تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا، میں خود ہی ثابت کر دوں گا کہ میری غلطی ہے، اسی لیے میں سوری کہہ رہا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں۔ تو اس چیز سے پہلے نمبر پہ ڈر لگتا ہے کہ میری غلطی ثابت ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یار میں اس کو سوری کیسے کہوں؟ ادھر دوسرے نمبر پہ انا کا فیکٹر ہے، بندے میں اپنی انا ہوتی ہے۔ سیلف رسپیکٹ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ انا ہے کہ بندہ سوچتا ہے میری تو عزت کم ہو جائے گی، میری ویلیو کم ہو جائے گی، میں اسے سوری کہوں گا۔ تیسرے نمبر پہ کیا وجہ ہے؟ تیسرے نمبر پہ یہ وجہ ہے کہ ہم اس چیز کے عادی نہیں ہیں، یوز ٹو نہیں ہیں۔ وی نیڈ ٹو بی یوز ٹو فار سیئنگ سوری، ہمیں سوری کہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ جب تک ہم نے سوری کہنے کی عادت نہیں نہ ڈالی، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگلے بندے کو ہم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے معاف کر دو؟ عادت ہی نہیں ہے، عادت پڑے گی تو۔ جو پہلی دو چیزیں ہیں نا، پہلے نمبر پہ ہے کہ میری غلطی ثابت ہو جائے گی، دوسرے نمبر پہ ہے کہ میری ویلیو کم ہو جائے گی، میری عزت کم ہو جائے گی۔ یہ دونوں پوائنٹس جو ہے نا، یہ اگر سالو ہو بھی جائیں، اگر ہم مان بھی لیں کہ غلطی ثابت ہو جائے تو خیر ہے، اگر ہم کہہ دیں کہ یار میری عزت کم ہو جائے پھر بھی خیر ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو چیز ہے نا، عادت نہیں ہے، یہ بھی ہمیں نہیں سوری کہنے دے گی کبھی بھی۔ اگر ہمیں عادت ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے کہیں گے؟ مطلب ہم اپنی انا بھی نہیں ختم کر سکتے، انا ختم کرتے ہیں نا پھر بھی عادت نہیں ہے تو وہ پھر دوبارہ انا آ جائے گی، انا دوبارہ واپس اسی طرح آ جائے گی کہ یار عادت ہی نہیں ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں جو عادت نہیں ہے سوری کہنے کی، وہ عادت کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ خود کو یہ سمجھا لیں کہ اگر میں سوری کرتا ہوں تو میری غلطی ثابت نہیں ہوگی، یہ خود کو سمجھا لیں۔ آپ کو لگے گا کہ غلطی ثابت ہو جائے گی، لیکن وہ غلطی ثابت نہیں ہوگی۔ آپ کسی کو بھی سوری کہہ کے دیکھ لیں، آپ نا ایسے ہی آپ کے ساتھ کوئی فرینڈ بیٹھا نا، آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہے، آپ کو اس کو ایسے ہی سوری کہہ دیں، وہ بیٹھا ہوا ہے نا پاس، بس بغیر وجہ کے سوری کہہ کے دیکھ لیں، آپ دیکھیے گا وہ ایسے نہیں کہ سوچے گا کہ یار اس کی کوئی غلطی ہے، وہ بلکہ نا خود میں ایک سوچنے لگ جائے گا، شرمندہ سا ہونے لگ جائے گا، یار اس نے مجھے سوری کیوں کہہ دیا؟ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ اگر کسی کو ہم سوری کہتے ہیں نا، کسی غلطی پہ، غلطی بے شک اس کی ہے، تو ہم سوری کہہ دیتے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی نام میں ڈوبا ہوا ہے نا، اس کو عادت نہیں ہے سوری کہنے کی، جیسے سب لوگوں کو نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کوشش کر کے کہہ دیتے ہیں، اگلا بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی نا اس کی جو پہلے موجود تھی وہ ساری ٹوٹ جاتی ہے، وہ کہتا ہے یار اس نے مجھے سوری کہہ دیا، غلطی بھی میری تھی، پھر اس نے سوری کہہ دیا۔ وہ آگے سے ایسا ہی کرتا ہے، وہ رپلائی میں سوری کہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار غلطی میری تھی، میں آپ کو سوری نہیں کہہ سکتا تھا، آپ نے مجھے سوری کہا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ سوری کہنا ضروری ہے، معافی مانگنا ضروری ہے۔ وہ فوراً واپس آپ سے بھی معافی مانگے گا۔ ایسے ہوتا ہے اگر اس کی غلطی ہے، نہیں بھی غلطی ہوتی نا، آپ کی غلطی ہے، آپ معافی مانگیں گے، پھر وہ آگے سے پھر بھی وہ بندہ کہے گا نہیں یار میری غلطی ہے، یعنی کہ وہ بھی تھوڑا سا شرمندہ ہو کے اپنی غلطی ایسے جان بوجھ کے تسلیم کر لے گا، اس کی غلطی بھی نہیں ہے، وہ پھر بھی تسلیم کر لے گا۔ تو دونوں صورتوں میں صحیح رہ جاتا ہے، اس کی غلطی ہے
تو پھر بھی آپ سوری کہہ دیں تو پھر بھی وہ اپنی غلطی مان لے گا. اگر اس کی غلطی نہیں ہے پھر آپ سوری کہیں، وہ جو کہ کہنا ضروری بھی ہے، تو پھر بھی وہ آپ کو آگے سے سوری کہہ دے گا، اس کی غلطی بھی نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں معاملہ درست ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ پتہ چلا کہ سوری کہنے کا فائدہ کیا ہے، اگلا بندہ بھی شرمندہ خود ہو کے سوری کہہ دیتا ہے. ایک فائدہ اس کا یہ ہے. تو جو عادت ڈالنی ہے اس کے لیے کسی بھی بندے کو سوری کہنا شروع کر دیں، اپنے دوست کو بلا وجہ ہی سوری کہہ دیں. آپ کی ایک بار انا ٹوٹے گی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو کہنا آسان ہے. پھر کہیں گے کسی کو اگر چھوٹی سے کبھی غلطی کرتے ہیں پھر اس کو سوری کہہ دیں، اپنے بھائی کو سوری کہہ دیں، اپنی سسٹر کو سوری کہہ دیں، یا اپنے بیوی کو آپ سوری کہہ دیں، اپنی ماں کو، اپنے ابو کو، کسی کو بھی نہ گھر میں آپ کوئی چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں اس پہ سوری کہہ دیں، یا وہ غلطی کر رہے ہیں پھر آپ سوری کہہ دیں. ایسے آہستہ آہستہ عادت ڈالتے جائیں گے نا، ایسے ہوتا ہے کہ اپنوں سے بندہ نا کم شرماتا ہے، ادھر اتنا نا کا مسئلہ پھر بھی کم ہوتا ہے. یہ دوستوں میں بہت کم ہوتا ہے، دوستوں میں بندہ آرام سے سوری کہہ سکتا ہے یا معاف کر دو. ادھر اگر کہیں گے نا تو بڑی آسانی سے بڑے آرام سے عادت پڑ جائے گی. تو یہ عادت ایک بار پڑ گئی پھر اس کا جو وہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہمیشہ ملتا رہے گا. جب بھی سوری کہیں گے آگے سے بھی سوری ملے گی، معاملہ درست ہو جائے گا. معافی مانگیں، اگلا بندہ بھی اسی ٹائم تیار ہوتا ہے. یہ ہے نا کہ اس کے اندر بھی انا ہوتی ہے، جیسے ہی آپ نے سوری کہنا ہے، معافی مانگنی ہے، اس بندے کی انا ٹوٹ جانی ہے. پہلے خود اپنی انا توڑیں تو اس بندے کی آٹومیٹیکلی انا ٹوٹ جائے گی دوسرے بندے کی. تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کے آئیں. معافی مانگنے کو، سوری کہنے کو، سوری کہنے کی جیسے عادت ہوگی معاملات سارے درست ہو جائیں گے. تو اس سے کافی زندگی آسان ہو جائے گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.